نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون۔ پارہ 29 سورہ نوح رکوع 1 آیت نمبر 4۔ وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ قاضی ثناء اللہ رحمہ اللہ تفسیر مظہری میں اور دیگر مفسرین بھی لکھتے ہیں کہ تقدیر و قضاء الہی دو قسم پر ہے۔ ایک تقدیر مبرم قطعی تقدیر ہے، قضا ہے، اور اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ دوسری قسم تقدیر معلق ہے جو کسی شرط پر معلق ہو۔ مطلب یہ ہے کہ لوح محفوظ میں اس طرح لکھا جاتا ہے کہ فلاں شخص نے اگر اللہ کی اطاعت کی تو اس کے عمر 70 سال ہوگی، اور اگر اس نے یہ کام نہیں کیا تو اس کی عمر کم ہو کر 50 سال میں، 40 سال میں، 30 سال میں مار دیا جائے گا۔ قرآن کریم میں دونوں قسم کی تقدیر و قضا کا ذکر ہے۔ فرمایا یمحو اللہ ما یشاء، یعنی اللہ تعالی لوح محفوظ میں محو، اثبات، ترمیم اور تبدیلی کرتا ہے۔ اصل کتاب اللہ کے پاس ہے، اور کتاب سے مراد وہ کتاب ہے جس میں تقدیر مبرم لکھی گئی ہے، کیونکہ تقدیر معلق میں جو شرط لکھی گئی ہے اللہ تعالی کو پہلے سے یہ معلوم ہے کہ وہ شخص یہ شرط پورے کرے گا یا نہیں کرے گا، اسی لیے تقدیر مبرم کا جو فیصلہ ہے وہ قطعی لکھا جاتا ہے۔ ترمذی شریف میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء، لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر، یعنی قضاء الہی یا تقدیر الہی کو کوئی چیز نہیں روک سکتی دعا کے علاوہ۔ تقدیر بدل دیتی ہے دعا، دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ دعائیں مانگو، اور بر کسی کی عمر میں زیادتی نہیں ہو سکتی ماں سوائے بر کے، بر والدین۔ بر کا معنی ہے نیکی، اچھا سلوک، یعنی وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک، اس کی خدمت اور عزت کرنے سے عمر بڑھ جاتا ہے، عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور حدیث کا مطلب بھی یہی ہے کہ تقدیر معلق میں ان اعمال کی وجہ سے تبدیلی ہو سکتی ہے، اور جس طرح والدین کے ساتھ حسن سلوک، والدین کے عزت و اکرام و احترام کی وجہ سے عمر عزیز میں اضافہ ہوتا ہے، اس طرح صلہ رحمی کی وجہ سے بھی عمر جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ آیات مذکورہ میں یہ جو اجل مسمى تک مؤخر کرنے کو ان کے ایمان لانے پر موقوف کیا ہے، یہ ان کے عمر کے بارے میں تقدیر معلق کا بیان ہے۔
اگر وہ یہ کام کرے تو عمر بڑھ جائے گی۔ کون سا کام؟ جس کا اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو علم عطا فرمایا تھا، اس کے سبب انہوں نے اپنے قوم کو بتلایا، اس وحی کے اساس پر، اس علم کی بنیاد پر قوم کو بتلایا کہ اے میرے قوم، اگر تم ایمان لاؤ گے تو جو تمہارا اصل عمر ہے تمہارے لیے اللہ نے مقرر فرمائی ہے، وہاں تک تمہیں مہلت ملے گی اور کسی دنیاوی عذاب کے ذریعے سے ہلاک نہیں کی جاؤ گے۔ اور ایمان نہیں لایا تو اس اصل عمر سے پہلے اللہ کا عذاب تمہیں ہلاک کرے گا، اور آخرت کا عذاب اس صورت میں اس کے علاوہ ہے۔ پھر آگے یہ بھی بتلایا کہ ایمان لانے پر بھی ہمیشہ کے لیے موت سے نجات نہیں ملے گی، بلکہ تقدیر مبرم میں جو تمہارے عمر لکھی گئی ہے اس وقت پر موت کا آنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالی نے اپنے حکمت بالغہ سے اس عالم دنیا کو دائمی نہیں بنایا ہے۔ یہاں کل من علیہا فان، ہر چیز نے فنا ہونا ہے، یہ حکمت الہی کا تقاضا ہے، اس میں ایمان، طاعت، کفر، معصیت سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون۔ اگر تمہیں سمجھ ہے، تمہیں مشاہدہ ہے، تم دیکھ رہے ہو، ظاہر ہے کہ یہ بات تو روزی روشن کی طرح آیا ہے کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ الموت قدح کل نفس شاربها والقبر باب کل نفس داخلها۔ آئی تھے چمن میں تیرے سیر گلشن کر چلے، سنبھال مالی باغ اپنا، ہم تو اپنے گھر چلے۔ ظاہر ہے ہم سب نے مرنا ہے، دنیا تو مستقل ٹھکانہ ہے نہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر دی روح چیز نے مرنا ہے، موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ہر شخص نے مرنا ہے، کافر ہے، مسلم ہے، یہودی ہے، نصرانی ہے، مجوسی ہے، جو بھی ہے، ہر شخص یہ جانتا ہے کہ این آباؤنا، این اجدادنا، این اصحاب الدیوان، این اصحاب العقول والفحول، ہر شخص جانتا ہے۔ لو کنتم تعلمون، ہر شخص جانتا ہے۔ ہمارے آبا و اجداد بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، بڑے بڑے عقلاء، فصحاء، بلغاء، شعراء، سلاطین، بادشاہان، وزیر، مشیر، بالدار، جاگیردار، مرد، عورت، سب نے اس دنیا کو الوداع کہا ہے۔ یہ دنیا جو ہے یہ مستقل ٹھکانہ نہیں ہے، یہ مسافر خانہ ہے۔ دنیا کی زندگی تو مختصر سی زندگی ہے، دنیا کی زندگی تو ختم ہونے والی زندگی ہے، آخرت کی زندگی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ فرمایا وَيُؤَخِّرُكُمْ، اور مہلت، یغفر لکم ذنوبکم، پہلے نوح علیہ السلام نے دعوت دی اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے ڈرو، میرے اطاعت کرو، تو یغفر لکم من ذنوبکم، بخش دے گا اللہ تمہارے لیے تمہارے گناہ، بعض گناہ۔ وَيُؤَخِّرُكُمْ، اور مہلت دے گا تمہیں اِلیٰ اجل مسمى، ایک وقت مقررہ تک۔ ان اجل اللہ، بے شک مقرر کردہ وقت اللہ کا، اذا جاء، جب آ جائے، لا یؤخر، تو اس میں تاخیر نہیں ہوگی۔ لو کنتم تعلمون، کاش تم جانتے، اور جانتے کیوں نہیں ہے؟ دنیا کو پتہ ہے لیکن یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ صلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔